السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ میں ہوں ہما درانی۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی ڈیٹیلز ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کی سربراہی میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے سیلاب سے اجڑنے والے متاثرین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ بولے پاکستان تاریخی نہج پہ کھڑا ہے، ان کی مدد کا کہہ رہا ہوں جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ وزیراعظم پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر پر منعقدہ جنیوا کانفرنس میں وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی مشکلات سے عالمی برادری کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تاریخی تباہی ہوئی، بلوچستان کے کئی حصوں میں اب بھی سیلابی پانی موجود ہے، ان کی مدد کا کہہ رہا جن کے پاس سیلاب سب کچھ چھین کر لے گیا۔ I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ 30 ارب ڈالر سے زائد ہے، جو جی ڈی پی کا 8% ہے۔ سیلاب نے 90 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا۔ I am asking for a new lifeline for people who need to power our economy and re-enter the 21st century with a future that is protected for such extreme risks to human security. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کا کڑے وقت میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ پاکستان کے عوام انتونیو گوتریس کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور مشکل میں مدد کرنے والے ممالک کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ I thank you once again for your support in this conference today. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سیلاب سے خوراک کی قلت نے جنم لیا، انہوں نے سیلاب متاثرین کو بحال کر کے اچھے مستقبل دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کر دیا، لکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں اہم پیغام دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان 16 ارب ڈالر میں سے 50% خود برداشت کرے گا۔ پاکستان بحالی کی کوششوں میں عالمی تعاون کا خواہاں ہے، ہم ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں، ترقی پذیر ممالک کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جنیوا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی تعمیر اور بحالی پر بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، سیلاب کے 5 ماہ بعد بھی ملک کے کئی علاقے زیر آب ہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاری کا حجم بہت بڑا ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کا کام جاری ہے۔ سیلاب کے بعد لچکدار انفراسٹرکچر کی تعمیر پہلی ترجیح ہے۔ آئندہ قدرتی آفات سے بچنے کے لیے پاکستان نے فریم ورک بنایا ہے، مشکل وقت میں ساتھ دینے والے ممالک اور عالمی تنظیموں کے شکر گزار ہیں۔ ورلڈ بینک، ای ڈی پی، یورپی یونین کے سامنے جامع لائحہ عمل پیش کیا جائے گا۔ 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations and we are looking forward to our reconstruction and rehabilitation. We welcome you all here that we did this unique conference for a resilient Pakistan, where the international community has come together in solidarity to stand beside a country that faced an epic natural disaster. Pakistan once again expresses its gratitude to the community of nations for the emergency assistance extended to our people. We highly appreciate the United Nations General Assembly's call for the convening of this conference. The magnitude of the damage Pakistan has suffered is monumental. While we remain steadfast in responding to the emergency needs of the affected population and the urgency of restoring their lives and livelihoods,
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने जनेवा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का तस्करा करते हुए पाकिस्तानियों के बुलंद हौसलों की भी दाद दे दी। बोले कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। उनका कहना था कि बुरे और सख्त हालात में भी पाकिस्तानी आवाम की फयाज़े और जज्बा देखकर हैरत हुई। सैलाब ने पाकिस्तान में 8 मिलियन अफराद को बेसाहिबान और बेघर कर दिया। पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 3 साल की मुद्दत में $16.3 बिलियन की इमदाद दरकार होगी। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के कड़े वक्त में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर भी किया। Wall of water killed more than 1,700 people, injured thousands more, and affected a total of more than 33 million, displacing 8 million people. It swept over roads, ruined millions of acres of agricultural land, and damaged or destroyed 2 million homes. And it pushed back 9 million people to the brink of poverty. These are not numbers on a page. They are individual women, children, and men. They are families and communities. We must match the heroic response of the people of Pakistan with our own efforts and mass investments to strengthen their communities for the future. Rebuilding Pakistan in a resilient way will run in excess of $16 billion, and far more will be needed in the longer term. And this includes not only flood recovery and rehabilitation efforts, but also initiatives to address daunting social, environmental, and economic challenges. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सैलाब में तबाहकारियों को लेकर अक़वाम आलम को उसके पाकिस्तानी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह किया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब में बोले, हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया। सैलाब से ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा। आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक हम कोशिश रहेंगे। इसहाक़ डार ने आलमी बरादरी का भरपूर ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। While Pakistan was facing the challenges caused by global adverse developments like Russian-Ukraine war, energy crisis, rising inflation and hiking poverty, Pakistan faced the catastrophe of unprecedented floods in the recent history. Allow me to reiterate the widespread damages caused by the floods in Pakistan. Last year, the heavy monsoon rains, 6 times of the average of the past 30 years, caused huge flooding and devastation, especially in the provinces of Sindh and Baltistan. The support from the friendly countries and the multilateral donors will not only help with flood relief and rehabilitation effort, but will also create fiscal space. वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जनेवा कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए। बलूचिस्तान और सिंध में आज भी सैलाबी पानी खड़ा है। Pakistan has faced floods in 2022, but as one of the most vulnerable countries to climate disasters, we face range of disasters that we experienced during 2022, starting with very high temperatures, forest fires, droughts, culminating into unprecedented floods within a short span of 4 months. Pakistan's disasters like torrential floods, glacial lake outburst flood, and just to mention that Pakistan has the highest snow after North Pole and South Pole in its northern areas, which is at the danger of melting and causing glacial lake outburst floodings. We face droughts, heat waves, earthquakes, and during this year, as I said, we have experienced almost all of them.
وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے جنیوا کانفرنس کے ابتدائی سیشن میں بتایا کہ پاکستان نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ سیلاب سے پاکستان کے 2 صوبوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ سیلاب لوگوں کے مکانات اور فصلیں بہا لے گیا۔ سیلاب سے جانی و مالی نقصان ہوا جس کا تخمینہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کو حالیہ سیلاب کے حوالے سے مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ ابھی تک بعض علاقوں میں لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے۔ جنیوا میں پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں عالمی ڈونرز کانفرنس سے مختلف ممالک کے سربراہان نے خطاب کیا اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مکمل مدد کے عزم کا اعادہ کیا۔ فرانس کے صدر میکرون نے جنیوا ڈونرز کانفرنس میں خطاب میں کہا کہ پاکستان نے بہادری سے سیلاب سے تباہی کا مقابلہ کیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ فرانس کے عوام اور حکومت مشکل میں پاکستان کے سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا وہ کسی اور ملک کو بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سیلابی تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فوری امداد چاہیے۔ فوری $1 کروڑ دیں گے۔ صدر یورپی کمیشن نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو ہر شعبے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مشکل حالات میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سیلاب کے فوری بعد ترکیہ حکومتی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ترکیہ نے پاکستان کو فوری امداد کے ساتھ نقصانات کا جائزہ لیا۔ پاکستان میں ہونے والے نقصانات سے عالمی برادری کو آگاہ کیا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی، حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات نئی ووٹرز فہرستوں پر کرانے سے متعلق MQM پاکستان کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی کرانے کا فیصلہ سنا دیا۔ 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات پر MQM کی درخواست مسترد۔ بلدیاتی انتخابات پرانی ووٹر لسٹوں پر ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے التوا کے لیے سندھ حکومت کا موقف بھی مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے کے ریمارکس میں کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی استدعا منظور کر لی۔ جماعت اسلامی نے ہر صورت 15 جنوری کو انتخابات کرانے کی استدعا کی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات اور دوہری الیکٹورل فہرستوں کے معاملے پر MQM کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ گزشتہ سال 22 نومبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ کیا گیا تھا۔ MQM پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ترجمان MQM کا کہنا ہے کہ فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جماعت اسلامی کا فیصلے کا خیر مقدم عوام کی فتح قرار دے دیا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلے پر MQM پاکستان کا رد عمل آ گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انتخابات سے قبل دھاندلی قرار دے دیا۔ ترجمان متحدہ پاکستان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ جعلی حلقہ بندیوں سے شہری سندھ کی 1/4 آبادی حقیقی نمائندگی سے محروم رہ گئی۔ شہری علاقوں کی نمائندگی جعلی طریقے سے چھیننے کی سازش کی گئی۔ جعلی حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے ذریعے دھاندلی ہو چکی، تنازع تسلیم نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے متصابانہ فیصلے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ Reconstruction framework, the 4RF. These efforts require massive and long-term investment of expertise, capacities, and financial resources necessary for any resilience-building initiative to be sustainable and meaningful. The needs on the ground are huge and will require a multi-year effort. I speak here on behalf of the 33 million people who are facing the brunt of this calamity, which immediately caused tremendous loss of life, massive population displacement, and economic damages of over $30 billion. With these few words, I would now open the floor for statements. First, a few housekeeping points.
In view of the time and to accommodate everyone, I would request ministers and senior representatives to please limit their interventions to 3 to 4 minutes. Those who have yet to inscribe for the speaking list can do so through the conference secretariat. I now invite the acting Foreign Minister of Uzbekistan to make his statement. Thank you very much. Thank you very much. Your Excellency, Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Excellency Bilawal Bhutto Zardari, Excellencies, distinguished guests, and heads of delegations, ladies and gentlemen. Allow me to express my sincere appreciation to the United Nations and the government of Pakistan for the organization of such an important forum. Today's summit is dedicated to one of the most urgent problems of our time, finding an effective response to the consequences of global climate change, in particular adaptation and climate resilience of Pakistan. The processes of climate change have acquired a global character. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی حیدرآباد دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، کتنے تحصیل کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبرز بننے کے امیدوار ہیں؟ سچ نیوز نے دستاویز حاصل کر لی۔ کراچی اور حیدرآباد میں دوسرے مرحلے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے لیے 1169 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ 1195 تحصیل کارپوریشن، 3894 چیئرمین وائس چیئرمین جبکہ 11964 جنرل ممبرز کے لیے امیدوار میدان میں ہیں۔ ملیر میں 233 چیئرمین وائس چیئرمین جبکہ 807 جنرل ممبرز کے امیدوار ہوں گے۔ کرنگی کراچی میں 364 چیئرمین وائس چیئرمین جبکہ 1049 جنرل ممبرز کے امیدوار ہوں گے۔ کراچی ایسٹ میں 372 چیئرمین وائس چیئرمین جبکہ 1212 جنرل ممبرز کے امیدوار ہیں۔ کراچی ساؤتھ میں 213 چیئرمین وائس چیئرمین جبکہ 663 جنرل ممبرز کے امیدوار ہیں۔ کراچی ویسٹ میں 372 چیئرمین وائس چیئرمین جبکہ 1212 جنرل ممبرز کے امیدوار ہیں۔ کراچی حیدرآباد بلدیاتی انتخابات، انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج اور رینجرز تعینات کی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو خط ارسال کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ 15 جنوری کو سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہیں، لہٰذا سندھ میں رینجرز کو دوسرے درجے اور فوج کو تیسرے درجے پر تعینات کیا جائے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ علاقے کی حساسیت اور کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی جائے۔ پولنگ سٹاف کو آر او آفس سے بیلٹ پیپرز کی پولنگ سٹیشن تک ترسیل کے لیے سیکیورٹی بھی یقینی بنائے جائے، جبکہ ووٹ کی گنتی اور بیلٹ پیپرز کی آر او آفس سے واپسی کے لیے سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ تحریک انصاف نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ علی زیدی کہتے ہیں کہ دونوں حکومتی جماعتوں کی کوشش تھی کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں۔ کراچی کا بلدیاتی الیکشن خونی ہونے جا رہا ہے۔ 15 جنوری کو یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے۔ کراچی اور صوبے کے جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ دار زرداری مافیا ہے۔ سندھ میں 75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے درخواست پر حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے نامکمل کرم اور اقدامات کی قانونی حیثیت کے معاملے پر ایم کیو ایم کی بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جب بلدیاتی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، الیکشن کمیشن کا کرم پورا نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کا بلدیاتی الیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشن ہی غیر قانونی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام اپیلیں یکجا کر دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد شہر فیڈریشن کا حصہ ہے، اسے سب سے ایڈوانس ہونا چاہیے، کسی بھی حکومت نے شہر پر توجہ نہیں دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلز پر سماعت کی۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام اپیلوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تمام اپیلیں یکجا کر دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد شہر فیڈریشن کا حصہ ہے، اس کو سب سے زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے۔ گزشتہ حکومت اور موجودہ حکومت نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا، اس شہر کے لیے کوئی خاص وزارت نہیں، حالانکہ یہاں سے 3 ممبران قومی اسمبلی ہیں۔ ہر سویلائزڈ ملک میں انفراسٹرکچر کا کام لوکل باڈیز ہی کرتی ہیں۔ اسحاق ڈار کو الیکشن کمیشن سے بڑا ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر خزانہ کے خلاف بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے پر نااہلی کی کارروائی ختم کر دی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی سے متعلق کیس میں عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 31 جنوری کے لیے طلبی کے سمن جاری کر دیے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ تخت لاہور کی جنگ، وزیر اعلیٰ آج اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں، سب منتظر۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جاری، سیاسی افق پر ابھی تک بھی یقینی کی فضا۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کسی کو معلوم نہیں۔ کپتان اور اس کے اتحادی پرویز الہی کو لے کر طرح طرح کی چمگویاں کر رہے ہیں۔ پرویز الہی عمران خان کی توقعات پر پورا اتریں گے یا نہیں، اعتماد کا ووٹ حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ اگر اعتماد کے ووٹ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو عمران خان کیسے سیاسی شطرنج کا پانسا پلٹیں گے؟ سب کی نظریں تخت لاہور پر لگ گئی۔ دونوں جانب سے لفظی سیز فائر، گہری خاموشی کسی طوفان کا پتہ دینے لگی ہے۔ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ۔ نوے شاہراہ میں تحریک انصاف کی عام بیٹھک، سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے ڈپٹی اسپیکر واسع قیوم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر نون لیگ بھی متحرک، پھر اہم بیٹھک بلا لی۔ نون لیگ نے بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا، اراکین کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب کا سیاسی محاذ ایک بار پھر گرم ہونے کو تیار۔ مسلم لیگ نون نے ہوم ورک مکمل کر لیا۔ لیگی قیادت نے حمزہ شہباز کو فوری طور پر پاکستان پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کل لندن سے براستہ دوحہ پاکستان پہنچیں گے اور واپس آ کر فوری طور پر اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ حمزہ شہباز گزشتہ ماہ کے آغاز میں لندن گئے تھے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام محمد نے پی ٹی آئی چیئرمین کو ہدف تنقید بنا ڈالا۔ کہا کہ عمران خان روزانہ اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ عمران خان کو ملک میں دھاندلی کر کے وزیر اعظم بنایا گیا، لوٹے جمع کر کے عمران خان کو پارٹی بنا کر دی گئی۔ بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کو مصنوعی پارٹی بنا کر دی گئی ہے۔ ان کی سیاست کا محور جھوٹ ہے۔ فواد چودھری نے کہا تھا میرے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے۔ میں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ پہلے سے خونی الیکشن کا بیان دہشت پھیلانے کے مترادف ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آج سے اہم سیاست شروع ہونے جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پیسے واپس منگوا لیے۔ سعودی عرب میں آرمی چیف کی وجہ سے مدد مل سکتی ہے، ان کی وجہ سے نہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹس میں سابق وزیر داخلہ نے لکھا کہ 100 دن میں حکومت کے ہنی مون کو الیکشن شیڈول سے گزرنا ہوگا۔ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں، 77 وزراء، 165 لگژری گاڑیاں اور چارٹرڈ جہاز کے لیے پیسے ہیں، آٹے کے تھیلے کے لیے پیسے نہیں۔ وزیر خزانہ نے $6 ارب کمرشل اکاؤنٹس کا حوالہ دے کر فورن اکاؤنٹ ہولڈرز کو خوفزدہ کر دیا۔ معاشی سیاسی عدم استحکام صوبائی یکجہتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ غریب اور مقروض کا کوئی ملک دوست نہیں ہوتا، اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو خطرہ بیرونی طاقت سے نہیں، ملک کے اندر سے ہے۔ ملک بچانے کا فیصلہ شفاف الیکشن کریں گے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی نیب میں طلبی، 3 گھنٹے تفتیش ہوئی، نیب نے سوالنامہ تھما دیا۔ جواب دیں۔ زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ وکلا سے مشاورت کے بعد جلد جواب جمع کرا دوں گا۔ قومی احتساب بیورو نے القادر یونیورسٹی کیس میں پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کو طلب کیا تھا، پہلے نوٹس پر پیش نہیں ہوئے تھے۔ زلفی بخاری سے نیب میں تقریباً 3 گھنٹے تفتیش ہوئی اور کیس بارے پوچھا گیا۔
لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شوگر مل چلانے کے لیے فوری حکم جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ شریف خاندان کی ملکیتی رمضان شوگر ملز کو عدالتی حکم کے باوجود NOC جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے DG ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لوکل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ قانون کی پاسداری سے گریز کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اسلامی ریاست کا دفاع کرنے والوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اعلان جنگ کرنا حرام اور ریاست کی اطاعت کی خلاف ورزی ہے۔ فوجی جوان اور پولیس اہلکار پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارے جائیں تو شہید ہیں۔ حاکم وقت کے خلاف خروج بغاوت اس کے مرتکبین سزا کے مستحق ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر کسی قسم کا فتنہ و فساد، ریاست کے خلاف محاذ آرائی، لسانی، علاقائی، مذہبی، مسلکی اختلافات اور قومیت کے نام پر تخریب پھیلانا جائز نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ آٹا بحران ملک میں کھڑا ہو گیا، مہنگائی کا نیا طوفان۔ آٹا خریدنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا۔ اول تو آٹا ملتا ہی نہیں، مل بھی جائے تو اتنا مہنگا کہ ہاتھ لگائے بنا ہی شہری لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیسی ہے خدائی، ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی، آٹا 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 عوام کی دہائی۔ آیا ایسا آٹا بحران مہنگائی کا بوجھ اٹھائے، عوام کے ہو گئے خطا اوسان۔ کئی شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ ارباب اختیار میں سیاسی رسہ کشی سے پکڑنے لگا بحران طول۔ شہر اقتدار اور لاہور میں آٹے کی قیمت پہنچ گئی 160 روپے پر تو دیگر شہر بھلا کیوں پیچھے رہتے؟ وہاں بھی آٹا ڈبل سینچری کے چکر میں۔ اول تو آٹا ملتا ہی نہیں، مل بھی جائے دن بھر کی ہے خواری۔ لمبی لمبی قطاریں، صبر آزما انتظار، عوام پر پڑا ہے بھاری۔ چکی والے بھی منمانیوں پر اتر آئے، خود ہی آٹے کے نئے نرخ مقرر کر دیے۔ سندھ میں بھی آٹا بحران کی ہے یہی صورتحال، 2 وقت کی روٹی کا حصول ہوا محال۔ سانگھڑ میں آٹا فی کلو 180 روپے بکنے لگا۔ بلوچستان میں بھی گندم بحران شدت اختیار کر گیا تو KPK میں 165 روپے پر فی کلو آٹے کی فروخت جاری ہے۔ عوام نے احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا مگر سب بیکار گیا۔ خبریں اور بھی ہیں مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد بات کریں گے موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے پنجاب میں دھند کی سرمئی شال نے ہر منظر ڈھانپ رکھا ہے، حد نگاہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا، راستے بھی بند ہو گئے جس کے باعث ٹریفک کو بھی بریک لگ گئی ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔